اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا انعام اور اس کا احسان ہے کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کا کچھ درس اور قرآن مجید کی کچھ صورتوں کی وضاحت اور اس کی تفسیر بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس سے قبل میرے درس قرآن کا سلسلہ کم و بیش 15 برس سے چل رہا ہے اور 2 مقامات کے اوپر ٹھاکر گنج کے علاقے میں ایک بلدار مسجد میں جو تھانے کے آگے، اور ایک جو مسجد پھول کٹورا کی کہلاتی ہے مسجد، وہ اس مسجد، ان دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید کرا دیا مکمل۔ اور اب سلسلہ اسی علاقے میں ایک اور مسجد ہے جو سٹی مانٹیسی اسکول سے آگے تھوڑا بڑھ کر کے دائیں ہاتھ کے اوپر پرانی مسجد ہے قدیم، اس میں 2-4-5 مہینے سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہاں کے احباب کا اصرار ہوا، ہمارے خصوصاً فراز صاحب کی خواہش تھی اور لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہاں قرآن مجید کا درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اور میرا معمول بھی یہی ہے اور ان کی خود بھی رائے یہی تھی کہ شروع میں ان صورتوں کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے جو روزمرہ ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے۔ ہر آدمی، حافظ غیر حافظ، نماز پڑھنے والے کو جو صورتیں یاد کرنا لازم ہوتا ہے۔ ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے شغف ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، مگر عموماً دیکھنے میں یہ بات آتی کہ حافظ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، غیر حافظ جو ہیں وہ ان میں سے بعض تو ایسے بھی ملیں گے ایک اچھی بڑی تعداد میں کہ بس وہ الم تری کیف سے لے کر کے اور قل اعوذ برب الناس تک کی صورتیں ان کے یاد ہیں، اور انہی صورتوں سے وہ 20 برس سے کام چلا رہے ہیں۔ 10 سے 11ویں نہیں ہوتی، حالانکہ ترقی ہونا چاہیے۔ کم سے کم ہر نمازی کو پارہ عم کا تو حافظ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ نمازوں میں 3 قسم کی آیات کا حکم ہے پڑھنے کا۔ ایک طوال مفصل کہلاتا ہے، ایک اوساط مفصل اور ایک قصار مفصل۔ طوال مفصل وہ صورتیں جو لمبی، تو کتابوں میں جو تفصیل لکھی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ سورہ حجرات جو 26ویں پارے میں، سورہ حجرات پورا 26واں پارہ، پھر 27واں پارہ، پھر 28واں پارہ، پھر 29واں پارہ، پھر 30واں پارہ۔ تو سورہ حجرات سے لے کر اور 30ویں پارے کی سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس سورت تک کی جو صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں طوال مفصل کی کہلاتی۔ اور دیکھیے مطلب پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہیں 30 سال سے، ماشاءاللہ 25 سال سے، لیکن اگر ان 25 سال سے اور 30 سال سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی مثلا، تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہوئی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم ہوئی، اس بیچ میں
آپ نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر ایک اور سورت پڑھی، پھر آپ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر قوما ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ پھر گئے، تو سیدھے ہوئے تو ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں گیا اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، ایک رکعت مکمل ہوئی۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت، 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھے، یہ قعدہ کہلاتا ہے، قعدہ اولا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے، پھر آپ نے خالی سورہ فاتحہ پڑھی، سورت کوئی دوسری نہیں ملائی، رکوع میں گئے، سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد آپ تیسری رکعت میں پھر بیٹھے، آخری قعدہ، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اس میں آپ نے التحیات پڑھی، دعائے معصورہ پڑھی، درود شریف پڑھا، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کی۔ یہی تو ہے نا سب۔ اب یہ پوچھ لیا جائے امام سے، میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مقتدیوں کی بات نہیں کر رہا، امام 80% کم سے کم بہت احتیاط کے ساتھ بتا رہا ہوں، 80% امام نہیں بتا پائیں گے کہ اس میں سے کون سا عمل فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت ہے، کون مستحب۔ 80% امام نہیں بتا پائیں گے۔ نماز پڑھا رہے ہیں 40 سال سے، مقتدیوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، میں امتحان نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ لوگ خود اپنی جگہ پر جائزہ لیجئے گا، مجھ کو نہ بتائیے، اپنے ضمیر سے فیصلہ کیجئے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بتا پائیں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ شاید 2 آدمی بھی نہ نکلیں گے جو بتا پائیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب کچھ صحیح ہو گیا، وقت پر سب کام ہو گئے، نماز ہو گئی بڑھیا، لیکن الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، آدمی تو مجموعہ ہے بھول چوک کا، کبھی بھولے گا کبھی چوکے گا۔ اب کیا کرے؟ 2 کے بجائے 1 ہی سجدہ ہو گیا، بیٹھنے کے بجائے دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، کیا کریں ہم؟ امام صاحب کے پاس بھی ایک ہی علاج ہے، مقتدیوں کے پاس بھی ایک ہی علاج ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ کیا؟ سجدہ سہو کر لو کھٹ سے، ایسے ہی کر لو، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ ہے؟ کہاں سجدہ سہو سے نماز ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی، کوئی قاعدہ ہے اس کا؟ ایسے ہی جہاں کی جائے وہاں سجدہ سہو کر لے، ہو جائے گی نماز، پورا قاعدہ ہے۔ اور بھائی یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں داخلہ لیجئے اور عالم بنیے، 10 روپے کی ایک نماز کی کتاب خرید لیجئے، ہندی میں بھی مل رہی ہے، اردو میں بھی مل رہی ہے، ہر زبان میں مل رہی ہے، تعلیم الاسلام خرید لیجئے، نماز کی کتاب خرید لیجئے، سیکھ لیجئے اس سے، سب اس میں لکھا ہے، نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، سب لکھا ہے۔ کر رہے ہیں، 25 سال سے ہو، 30 سال سے ہو، 40 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں معلوم، اور جب یہ نہیں معلوم تو نماز کی صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ خوب سمجھ لیجیے، اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے فقہ کا کہ نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوئے گی نہیں، پھر سے دہرائیے، بات سمجھے آپ؟ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں، ان فرضوں میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جائے تو 100 سجدے سہو کر لیجئے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی، پھر سے دہرانا ہی ہے نماز، بات سمجھے؟
جیسے آپ، میں نے بتایا، آپ مغرب کی نماز میں 2 مرتبہ بیٹھے، ایک دوسری رکعت پر، ایک تیسری رکعت پر۔ دوسری رکعت میں جو آپ بیٹھے ہیں یہ قاعدہ واجب ہے، اور تیسری رکعت میں جو آپ بیٹھے ہیں قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے۔ سمجھے آپ؟ واجب کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ مثلا پہلا قاعدہ آپ بھول گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اگر پیر سیدھے نہیں ہوئے، گھٹنے سیدھے نہیں ہوئے، اس وقت تک آپ کو یاد آ گیا یا پیچھے سے ٹوک دیا مقتدی نے اور آپ واپس آ گئے تو ٹھیک، اور اگر آپ کے گھٹنے سیدھے ہو گئے تھے، کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے، تو آپ واپس نہیں آنا ہے، چھوڑ دیجئے اس قاعدے کو، آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، ہو جائے گی نماز۔ یہ دوسری رکعت والے کے لیے۔ اور تیسری رکعت والا، کھڑے ہو گئے آپ، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی آپ نے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد رکوع میں بھی چلے گئے، اب یاد آیا، اب کسی نے ٹوکا، وہیں سے واپس آ جاؤ۔ کیا سمجھے؟ چھوڑنا نا، وہیں سے واپس آ جاؤ اور قاعدے میں بیٹھ جاؤ اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر چھوڑ دیا، وہی والا کام کیا جو دوسری رکعت والا تھا، آپ نے سوچا اب تو دیر ہو ہی گئی، چھوٹ ہی گیا، تو اگر آپ نے سلام پھیرا تو آپ کو پھر سے نماز دہرانا۔ آپ سمجھے؟ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو۔ اب نماز صحیح کی گارنٹی کیسے ہوگی؟ جب آپ قاعدہ جانتے ہوں کہ کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے اور فرض چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے۔ آپ سے پہلے امام کو معلوم ہونا چاہیے، امام ہی کو نہیں معلوم ہے تم مقتدیوں کا اللہ حافظ، بس نماز پڑھ رہے ہیں 40 سال سے، نماز پڑھ رہے ہیں 50 سال سے، قاعدہ نہیں معلوم ہے۔ بات بھائی کی نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ بتائیے، میں کوئی الزام تو نہیں لگا رہا، خود اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے۔ اور کتنا ہلکے میں لے رہے ہیں ہم، آپ نماز پڑھ نہیں رہے، اللہ نہ کرے وہ بدنصیب و محروم لوگ ہیں جو مسلمان ہو کر اذانیں ہوتی رہتی ہوں، اپنی دکانداری اور اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور مؤذن کی صدا کو نہیں سنتے اور نماز پڑھنے نہیں آتے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسجد آتے ہیں 5 وقت، اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر آ رہے ہیں نماز پڑھنے، پھر بھی نہیں معلوم کہ ہماری نماز ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات، اور کوئی مشکل بات نہیں۔ اے بھائی، کسی عالم، کسی علماء، کسی مدرسے، کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی 10 روپے کی کتاب خرید تو بھائی کام کرنے چلے ہو، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا ہم کام کرنے چلتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں معلومات کرتے نا بھائی، یہ کیسے، یہ کام کیسے ہوگا۔ تو نماز جیسی اہم عبادت آپ پڑھنے چلے ہو، معلومات تو کرو۔ وضو نہیں معلوم، بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اب مثلا مثال جو چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہے، وضو میں 4 فرض، باقی چیزیں سنت۔ 4 فرض کیا ہیں؟ پورا چہرہ دھونا، بالوں کی جڑ سے لے کر چٹھی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک دھونا 1 مرتبہ، یہ فرض ہے۔ ہاتھ انگلی کی یہاں سے لے کر کوہنیوں سمیت دھونا 1 مرتبہ، یہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح، یہ فرض ہے۔ دونوں پیروں کو دھونا، یہ فرض، 4 فرض ہے۔ بس 3 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ۔ وہ جو آپ نے شروع میں ہاتھ دھوئے، اور وہ جو آپ نے کلی کی، اور وہ جو آپ نے ناک میں پانی ڈالا، اور وہ جو آپ نے پورے سر کا مسح کیا،
یہ سب سنت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، فرض نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے جنازہ آیا، اب آپ کا گھر کا جنازہ نہیں ہے، وہ کسی مسلمان کا، وضو ہے نہیں آپ کا، مگر آپ چاہتے ہیں، بہت بڑے اجر کی چیز، بہت بڑے اجر کی بات ہے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور اس کے دفن میں شرکت کرنا۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا ایک مسلمان کا جنازہ آ رہا ہے اور ابھی نماز ہوگی، وضو ہے نہیں آپ کا۔ اب اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ فرض کتنا ہے تو جلدی سے آپ کلی اور ناک پہ پانی اور غرارے نہیں کریں گے، جلدی سے یہ 4 فرض ادا کر کے شامل ہو گئے، ثواب مل گیا آپ کو۔ اور آپ کو اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ تو وہی پھر شروع کریں گے، یہاں سے سب فرض ہے، جب تک کہ آپ وضو کرتے رہیں گے وہاں 4 تکبیریں ہو گئی، نماز ہو گئی، رہ گئے محروم، مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ فرض یہ ہے تو جلدی سے آپ فرض ادا کر لیتے، وضو ہو جاتا آپ کا، کھٹ سے آپ شامل ہو جاتے۔ یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی میرے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے نمازوں میں اور ایک بات میں بتا دوں، میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس سلسلے میں رعایت نہیں کرتا، بدنام ہوں چاہے خود نیک نام ہو۔ عموماً ہوتا کیا ہے، آپ علماء کے پیچھے نماز پڑھیے، عالم لوگ، آپ کی مسجد کے جو مستقل امام صاحب ہیں جو پڑھاتے ہیں نماز، وہ مجھ کو بہت پسند ہے، میں خود ان سے بہت تعریفیں کرتا ہوں کہ بالکل قرأت کے 3 طریقے، فن تجوید، ایک ترتیل، دوسرے تدویر، تیسرے حدر۔ قرآن پڑھنے کے 3 طریقے، ترتیل، تدویر اور حدر۔ نماز میں حدر میں پڑھنے کا حکم ہے، ترتیل میں نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ ایسے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، یہ طالب علم قسم کے جن کو مسئلے مسائل کچھ نہیں معلوم، ان کو بس ایک بات یہ معلوم ہو کہ ہم کو ہمارے بارے میں یہ لوگوں کو احساس ہو کہ بہت بڑے قاری صاحب، بس یہ معلوم ہے خالی، لہذا ان کی خود اپنی نماز اور ہے اور نماز پڑھانے والی اور ہے۔ 3 رکعت میں 10 منٹ لگا دیں گے اور 8 رکعت 6 منٹ میں ہو جائیں گے۔ 8 رکعت ان کی خود اپنی جو ہے 6 منٹ میں ہو جائے گی، اور جب کھڑے ہوں گے پڑھانے کے لیے تو بس پوچھئے مت، کن دکھا رہے ہیں، لہجے دکھا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان ربی العظیم ایسے پڑھیں گے 7 مرتبہ۔ میں گھٹنوں کا مریض ہوں، میں جانتا ہوں اس کا مزہ، دم نکل جاتا ہے آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں امام کو اضعف القوم کی رعایت کرنا چاہیے، پوری جماعت میں جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کی رعایت کر کے نماز پڑھاؤ، رسول اللہ نے پڑھائی۔ اور یہاں جوان بھی تھک جائیں، جوانوں کے بھی پیروں میں درد ہو جائے تو پیروں والے ہمارے جیسے لوگ بس پوچھئے مت، دعا دل سے نکل رہی ہو کہ اللہ کرے رکوع کرے کسی طرح، یہ اور رکوع میں چلے گئے تو اب سیدھے ہونے کو تیار نہیں، سمجھے آپ، سجدے میں چلے گئے تو اٹھنے کو تیار نہیں، اور وہی صاحب جب الگ ہٹ کے اپنی 2 رکعت سنت پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی ایک نہیں ہوگی، ان کی دونوں ہو گئی، چلے گئے۔ ہوتا ہے یہ کہ نہیں؟ میں اس کا برا ہوں، میں ٹوک ٹوک کے درست کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں۔ ہماری مسجد میں آپ آئیے، نماز پڑھیے، بالکل صحیح نماز ہو رہی ہے۔ علماء ندوے چلے جائیے، مولانا فرمان صاحب نماز پڑھاتے، عالم
مولانا سعید الرحمان صاحب نماز پڑھاتے تھے، عالم، سن لیجئے ان کی نماز. مشکل یہ ہے کہ ہم خود آتا نہیں، جانتے نہیں، اور جاننے والوں بھی مانتے نہیں. ہم تو ان طالب علموں سے خاص طور سے کہتے ہیں علماء کے پیچھے نماز پڑھو، سیکھو وہ کیسے پڑھا رہے ہیں، ان سے سیکھو وہ کیسے قرأت کر رہے ہیں، ان سے سیکھو. حذر کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایسے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں. ایسے جب مدرسہ فرقانیہ میں جلسہ ہو تو پڑھنا، سمجھے؟ ترتیل بھی ہے، حدر بھی ہے، تدویر بھی ہے. سیکھو بھائی. نماز پڑھانے کے لیے تم متعین ہو گئے، تیار ہو گئے پھٹاک سے، اور اس کے بعد ذرا آتا ہے نہیں. یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، مقتدی کی، لیکن بھائی ہماری نماز ہمارے ہی ساتھ ہے. اگر ہم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم ہی، اور امام تو سب کا ذمہ دار ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں. حضرت محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پیاری بات فرماتے تھے. کہتے تھے اللہ کے بندو دین پر سیکھ کر عمل کرو، دیکھ کر نہیں. سیکھنے سے آتا ہے، دیکھنے سے نہیں آتا ہے. ایک موبائل کا کاریگر ہے، اس کو آپ نے موبائل بناتے دیکھا، آپ کا دوست ہے، آپ اس کی دکان پر جا کر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. گھڑی کا کاریگر ہے، آپ کا دوست ہے، وہ گھڑی بناتا ہے، آپ اس کے پاس روزانہ جا کے بیٹھتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اس نے کیسے موبائل کھولا اور کیسے کیا پرزے لگائے، کیا ہوا اور کیا ہوا، دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے موبائل میں خود کوئی خرابی آ گئی، آپ نے کہا اب تو ہم کو آتے ہی کھول دیا. انشاءاللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے آپ اس کو، اس لیے کہ آپ نے سیکھا نہیں ہے، دیکھا ہے. خالی دیکھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے. گھڑی کے کاریگر کے پاس بیٹھو تو اس سے سیکھو، وہ بتائے گا یہ کون سا پرزہ ہے، اس کا کیا کام ہے. موبائل کا کاریگر کے پاس جاؤ گے، وہ سکھائے گا، بتائے گا یہ کون سا پرزہ ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کہاں رکھا جائے گا، کیسے ہوگا، تب آتا ہے. تو سیکھنے سے آتا ہے، دیکھنے سے نہیں. ہمارا کیا معاملہ ہے، دیکھا دیکھی. جیسے اماں کو دیکھا وضو کرتے ہوئے ویسے ہی کر رہے ہیں. اب اماں نے سکھایا، بچپن دینی ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے، ماں نے سکھایا. عموماً بچے ماں ہی سے سیکھتے ہیں. اب سکھایا، کر رہے ہیں وضو، لیکن یہ اماں نے بھی نہیں بتایا، لہذا ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کلی کرنا فرض ہے کہ سنت. ہم کو نہیں معلوم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جیسے منہ دھونا ویسے ہی کلی کرنا، دونوں چیزیں برابر ہیں. وضو میں کلی بھی کی جاتی، وضو منہ بھی دھویا جاتا ہے، لیکن کلی کرنا سنت ہے، منہ دھونا فرض. اگر یہ اتنے حصے میں جو ہے چہرہ جو کہلاتا ہے، بال کی جڑ سے لے کر چڈی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو کے بیچ میں، اس میں ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور کلی آپ نے ایکو نہیں کی، وضو ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سیکھو گے تب آئے گا. حضرت مولانا یہی فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو دین پر سیکھ کر عمل کرو، دیکھ کر نہیں. دیکھ کر نہیں آتا، سیکھ کر آتا ہے. سیکھو، تمہاری ضرورت ہے دین، ضرورت ہے دین، دین کو سیکھو. اب اسی طریقے سے نماز کے سلسلے میں ایک بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی کہ نماز میں طوال مفصل کی صورتیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. فجر کی نماز میں کم سے کم 40 آیتیں دونوں رکعت میں ملا کر، اور زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں یہ پڑھا ہے رسول اللہ نے 2 رکعتوں. اس کو طوال مفصل کہتے ہیں. فجر میں طوال مفصل
اور عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل. اب وہ اوساط کی صورتیں میں نے بتایا سورہ حجرات سے لے کر اور سورہ بروج تک، یہ ہیں طوال مفصل، لمبی صورتیں. پھر سورہ بروج سے لے کر کے اور سورہ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورت جو ہے یہاں تک اوساط مفصل. اور اس کے بعد سے لے کر سورہ ناس تک چھوٹی صورتیں ہیں، وہ قصار مفصل. سب تفصیل موجود ہے. مغرب میں قصار مفصل، عشاء میں، عصر میں اوساط مفصل، فجر میں طوال مفصل. یہ پڑھنا سنت ہے. اگر موقع کم ہے، وقت کم ہے، ضرورت ہے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. نماز تو ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں سے نماز ہو جاتی ہے. اس سے کم قرأت ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اتنی ہو تو نماز ہو جائے گی. تو فجر کی نماز بھی انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ سے ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو، لیکن بہت سنت کے خلاف. اگر وقت ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں. ویسے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف بھی تھے. کہیں پھنس گئے اور جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کا وقت بالکل تنگ، یعنی عصر کا وقت آنے لگا، تب پہنچے. انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد ابو یوسف کو کھڑا کیا، چلو چل پڑھو نماز پڑھو. حضرت امام ابو یوسف منبر پر گئے، کہا الحمدللہ، نیچے اتر آئے، سبحان اللہ، دوسرا خطبہ ہو گیا. اس کے بعد آئے کھٹ سے جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے. نماز جب ختم ہوئی تو امام ابو حنیفہ نے لپٹا لیا، کہا سارا یعقوب انا فقیہ، میرا یعقوب، یعقوب نام تھا ان کا، ابو یوسف کنیت تھی، کہا ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا. مسئلہ معلوم ہے نا کہ وقت کی گنجائش. اب وہ لمبا خطبہ پڑھنے لگتے، وقت نکل جاتا، اللہ اللہ خیر اللہ نمازی نہ ہوتی، سمجھا. تو یہ تو الگ چیز ہے کہ وقت میں گنجائش نہ ہو، آپ مصروف ہوں، سفر ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو تو چھوٹی صورتیں بھی. لیکن عام حالات میں کوئی بات نہ ہو تو نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے. اور سنت یہ کرن، اب ہر نماز پڑھنے والے کو کچھ صورتیں اوساط مفصل کی، کچھ صورتیں قصار مفصل کی، کچھ صورتیں طوال مفصل کی یاد ہونا چاہیے نا. تب تو آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے نماز، ہے بات نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہر نماز پڑھنے والے کو کوشش کرنا چاہیے کہ پورا پارے ام یاد ہو، 30واں پارہ. اور دھیرے دھیرے کر کے، یہ نہیں کہتا کہ آج ہی ہو جائے، سب دھیرے دھیرے کر. اب میں نے الحمدللہ 2 جگہ پورا قرآن مجید جو مجھ کو آتا ہے، جو میں کر اللہ نے توفیق دی اس کے حساب سے بیان کر دیا. لیکن 12 سال لگے ایک جگہ، 12-13 سال. ایک دن میں تھوڑی ہو گیا، ایک دن میں تھوڑی ہو گیا. تو ایسے ہی ہم لوگ، آپ لوگ سب جو یاد کرنا چاہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی 10 منٹ کا وقت، 15 منٹ کا وقت 24 گھنٹے میں سے اس کے لیے مقرر کر لیجئے، انشاءاللہ یاد ہوگی. الم تری کیف سے بھی تو آگے بڑھیے، سمجھے آپ. تراویح ہے تو الم تری کیف، اور نمازیں ہیں تو الم تری کیف، سنت ہے تو الم تری کیف سے، سنت فرض ہے تو الم تری کیف سے. اس سے آگے گاڑی نہیں بڑھ رہی کسی طریقے سے. والضحیٰ یاد ہی نہیں، والتین یاد ہی نہیں، واللیل یاد ہی نہیں، والشمس والضحیٰ یاد ہی نہیں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ پورا قرآن تمہارے لیے بھائی. قرآن اللہ میاں نے ہم سب کے لیے اتارا، حافظوں کے لیے تھوڑی خالی. حافظوں کے لیے بھی، ناظرے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے قرآن. قرآن سب کا ہے، قرآن سب کا ہے. قرآن سے سب کا رشتہ جوڑنا چاہیے. اور آج اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہت مبارک کام ہے یہ، بہت مبارک کام. اصل جڑ ہماری سب کچھ قرآن ہے.
قرآن سے جڑنا ضروری ہے. یہ ہماری بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے کہ ہم ویڈیو پر جناب طارق جمیل صاحب کی تقریریں سن رہے ہیں, فلانے صاحب کی تقریریں سن رہے ہیں, 2 بجے رات تک, بہت دینداری. قرآن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اسی موبائل میں آپ کو تفسیریں بھی مل جائیں گی, بہت ساری تفاسیر موجود ہیں, کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو, 1-2 آیت کر کے اس کو یہ تفسیر پڑھیے, 15 منٹ وقت اس کے لیے نکالیے. سوتے وقت آپ لیٹے ہیں, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ دینی مزاج رکھتے ہیں اس لیے آپ دینی ویڈیو, دینی بیانات سن رہے ہیں. سب سے پہلے قرآن, اور اب تو مطلب آواز کے ساتھ بھی موجود ہے, قرآن کی تفسیر موبائل میں مل جاتی ہے, سب سنیے. تو قرآن سے جڑیے. جو قرآن سے جڑیں گے, دنیا کی سب سے زیادہ معتبر, سب سے زیادہ سچی, سب سے زیادہ مؤثر کتاب کا نام قرآن ہے, کوئی جواب نہیں قرآن کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں بتایا, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل تو داخل ہو ہی نہیں سکتا اس میں, نہ آگے سے نہ پیچھے سے, کہیں سے. یہ اس ذات کا اتارا ہوا کلام ہے جو حکمت والی ذات ہے, لائق تعریف ذات ہے. مجال ہے. کیا ہے, کیا ہوا؟ قرآن کا نظام مکمل نظام ہے. قرآن کا نظام مکمل نظام ہے. دنیا کے جو نظام بنے تھے بدل گئے. قرآن کو مٹانے کی اور قرآن کو میں تبدیلیاں کرنے کی اور قرآن میں تحریفیں کرنے کی اور رد و بدل کرنے کی کوئی معمولی کوششیں ہوئی. ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک سے لے کر آج تک داخل کرنے کی, قرآن میں اپنی طرف سے کچھ پیمن لگانے کی, کچھ کاٹ چھاٹ کرنے کی, کچھ رد و بدل کرنے کی کوششیں ہوئی ہر دور میں, مگر ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا, کچھ نہیں ملا. جی انگریزوں کے دور میں جب اس ملک پر انگریزوں کا تسلط تھا تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان کے اندر عیسائیت پھیلے. انہوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو, بڑے بڑے علماء کو لگایا اس کام پر. لندن سے آتے تھے مہم کی شکل میں, لیکن برسہ برس گزر گئے, اس مٹی کے لوگ ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہے. جو ہندو ہے وہ ہندو ہی ہے, جو سکھ ہے وہ سکھ ہی ہے, جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی. اس دور کے لحاظ سے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا. اب رپورٹ طلب کی گئی کہ بھئی کیوں ایسا ہے, اور تو ایسا نہیں, ہم بہترین کوششیں کر رہے ہیں. تو رپورٹ یہ دی گئی کہ بات یہ اصل میں کہ اس ملک میں ایک بہت سخت جان قوم رہتی ہے جس کا نام مسلمان ہے. بہت سخت جان ہے, وہ اپنی کتاب کے سوا کسی دوسرے کو منہ لگانے کو تیار ہی نہیں. قرآن, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی مضبوط چیز ہے کہ ہم کو کسی دوسری چیز کا رخ ہی نہیں کرنا. تو انہوں نے پلان بنایا کہ ان کے ہاتھ سے قرآن چھین لو, قرآن سے ان کا رشتہ ختم کر دو, قرآن سے ان کا رشتہ ختم کر دو, قرآن چھین لو ان سے. کیسے؟ تو اب انہوں نے اپنی عقل کے حساب سے کام شروع کیا. پورے ملک میں قرآن کی خریداری, گھروں سے, کتب خانوں سے, پورا اسٹاک. اور مثال کے طور اس قرآن مجید کا ہدیہ 100 روپے ہے آج کے حساب سے, تو 150 روپے. تمہارے گھر میں قرآن ہے نیا پرانا؟ ہاں ہے, لاؤ. اب وہ اس زمانے کے حساب سے جتنے کا دیا اس کا ڈیوڑا دے رہے ہیں, ہر آدمی دیے دے رہا ہے. گھر کے گھر قرآن سے خالی ہوئے جا رہے ہیں, دکانیں قرآن سے خالی ہوئی جا رہی.
اس دور کے علماء کرام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ بہت مہم کی شکل میں کام ہو رہا ہے، وہ سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کلکتہ اس وقت ان کا کیپٹل تھا، جیسے آج کل ہمارا دلی ہے کیپٹل، راجدھانی، تو ان کی راجدھانی کلکتہ تھی۔ تو وہاں علماء کرام کا ایک بہت طاقتور وفد وائسرائے سے ملا، جو پورے ملک کا سب سے بڑا حاکم ہوا کرتا تھا ان کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے وائسرائے سے ملاقات، اور علماء نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے حاکم ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی ہمدردی میں۔ کہا جی بتائیے۔ کہا یہ آپ لوگ مسلمانوں کے قرآن کو کیوں خرید رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ کہ وہ ہمارے برٹش میوزیم آج بھی بہت بڑا میوزیم ہے، اس میں 4-4 ہزار سال کی پرانی چیزیں موجود ہیں، لکڑی اور کاغذ تک کے موجود ہیں برٹش میوزیم۔ کہا کہ ہم کو وہاں رکھنا ہے۔ تو اتنے کہاں ضرورت؟ ان کا دیکھیے اتنی عقل ہمارے پاس بھی ہے، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی ہمدردی میں، کیونکہ آپ ہمارے حاکم ہیں۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے حکمران کی خیر خواہی میں رہو۔ آپ کو ہم نے بلایا تو نہیں، آپ آ گئے، لیکن اب آپ حاکم ہیں ہمارے، تو ہمارا فرض ہے، ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کریں۔ لہذا ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن نکل جائے، نہ قرآن رہے گا، نہ مسلمان اس کو پڑھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، وہ چپ ہو گیا۔ آپ بتانے ہم آپ کو یہ آئے ہیں کہ آپ اس کی کوشش ناکام ہے، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس دن آپ خرید لیں گے ہزاروں کی تعداد میں اسی دن دوسرے نسخے تیار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، 8-8 سال اور 10-10 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آپ دفتیوں کے بیچ میں جو ہے وہ تو لے لیں گے، سینوں والا کیسے لیں گے؟ حافظ قرآن موجود ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ باقی رکھنے کے لیے ہے، اس لیے حافظ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے قرآن کا۔ عربی زبان 8 سال کا اور 10 سال کا 11-12 سال کا بچہ ہے، ایک لفظ عربی نہیں جانتا، اس کے باپ دادا کوئی عربی نہیں جانتے، اور پورا قرآن ایسے ایسے بھی حافظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ پورا قرآن پڑھ دیں گے انشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ہیں اس شہر میں بھی اس وقت بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اور ایسے تو بہت مل جائیں گے کہ 10-5 غلطیاں ہو گئیں وہیں کہ پورے قرآن میں ہو گئی۔ 30 پارے اجنبی زبان، نہ باپ جانے نہ دادا جانے، نہ کوئی ایک لفظ کا ترجمہ معلوم، لیکن رٹی ہوئی ہے، پڑھ رہے دنا دن پڑھتے چلے جا رہے، پڑھتے چلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی کوشش۔ اور بھی کوئی کتاب ہے ایسی؟ آپ کو کوئی تورات کا حافظ ملا، انجیل کا حافظ ملا، گیتا کا حافظ ملا؟ بولیے، نہیں ملا نا۔ قرآن کا حافظ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے لیے خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے تورات بھی اتاری تھی، اللہ نے انجیل بھی اتاری تھی، اللہ نے زبور بھی اتاری تھی، مگر اس کو باقی رکھنے کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ لہذا آج پوری دنیا میں کہیں وہ زبور نہیں ملے گی، کہیں وہ تورات نہیں ملے گی، کہیں وہ انجیل نہیں ملے گی جو ان نبیوں پر اتری تھی۔ حضرت عیسیٰ والی انجیل، حضرت موسیٰ والی تورات، حضرت داؤد والی زبور پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اور قرآن اپنی اصلی اور اوریجنل حالت میں ایک لفظ، ایک نقطے کی تبدیلی کے بغیر یہ مل جائے گا۔
حافظ قرآن تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کا شاگرد کھڑا ہے، 10 سال کا لڑکا ہے، حافظ جی کو دیکھ کر کے اس کا پیشاب خطا ہوتا ہے، اتنا ڈرتا ہے جی. لیکن تراویح میں جب حافظ جی مصلی پر پڑھا رہے ہیں، کہیں غلطی کی ٹک سے بڑھنے نہیں دیں گے. اب ڈر ختم، پڑھ کے نکل جاؤ غلط، یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے ہی پڑھائے ہوئے ہیں، تمہارے ہی سکھائے ہوئے ہیں، مگر تم کو ٹوکیں گے، چلنے نہیں دیں گے. ہے ہوتا ہے یہ کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کی حفاظت سینوں میں کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ مبارک سینے ہیں جو اللہ کی تجوریاں بنی ہوئی ہیں، اللہ کی سیف ہے وہ، اللہ کا محافظ خانہ ہے وہ، کہ جس میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. ایک نہیں جی، ایک نہیں، پوری لکھنؤ میں آپ نہیں گن پائیں گے کتنے حافظ ہیں. پورے ملک کی بات تو چھوڑیے، پوری دنیا کی بات تو چھوڑیے، لکھنؤ میں آپ کوئی تعداد ایسی نہیں بتا پائیں گے کہ اتنے حفاظ ہیں لکھنؤ کے اندر. بھائی یہ اللہ کا انعام ہے. تو اس لیے قرآن سے اپنا ربط بنائیے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، اور قرآن نماز میں کیسے پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، اس کو بھی سیکھیے. اور خاص طور سے ائمہ حضرات کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے کہ حکم یہ ہے کہ اپنی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز کے سلسلے میں صلاۃ اللیل، جس کو آپ تہجد کہتے ہیں، اس نماز کے سلسلے میں فرماتی ہیں، کیفیت بتاتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ قیام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو دیکھتے دیکھتے ہم تھک جاتے تھے، ہم سمجھتے شاید اب رکوع میں جائیں گے نہیں، اور جب رکوع میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے دیکھتے تھک جاتے تھے کہ شاید اب سیدھے ہی نہیں ہوں گے. سجدے میں جاتے تھے تو بسا اوقات گھبرا کر ہم ان کے پیر پکڑ لیتے تھے، کہیں دم تو نہیں نکل گیا. کہتی لا تسأل عن حسنہن وطولہن، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھو رسول اللہ کی نماز کی خوبی کے بارے میں اور اس کی لمبائی کے بارے میں. یہ کب کرتے تھے؟ جب اکیلے پڑھتے تھے. خود تہجد کی نماز بہت محبوب ہے اللہ کو، بہت محبوب، بہت محبوب. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. اللہ کو اس وقت کا رونا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اس وقت کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز میں ریا نہیں. اس وقت میں آپ لوگوں کے مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں، پاٹی نالے پہ رہتا ہوں، یہاں تو رہتا نہیں، 5 نمازیں تو پڑھنا نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں. ایک نماز کبھی پڑھ لی، اب باندھ لی نیت، اور پیچھے لوگ انتظار میں، ہمیں معلوم ہے کہ ملنے کے لیے موجود ہیں لوگ. لیکن اب آج تو بس پوچھئے مت کیسی لمبی نماز ہوگی، اس لیے کہ روب جمانا ہے نا کہ بہت بڑے اللہ والے، سمجھے آپ. اس میں ریا ہوگا، دکھاوا ہوگا. لیکن رات کا وہ پہر جب اپنے گھر میں آدمی ہے اور کوشش اس بات کی ہوتی کہ میرے اٹھنے کی آہٹ اور چاپ دوسرے سونے والوں کو بھی نہ ملے. کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے اٹھ رہے ہو؟ جس کے لیے اٹھ رہے ہو دیکھ رہا ہے، اس کا تمہارا اٹھنا بہت پسند ہے. تو بھائی میرے، یہ نمازیں ہیں تو حکم یہی ہے کہ اپنی نمازیں پڑھو رسول اللہ سے، کہ سب کچھ کر کے دکھایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا کا واحد رہنما،
پوری انسانی تاریخ کا واحد رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا سب کر کے دکھایا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو اور خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو. کوئی رہنما ملے گا نہیں آپ کو ایسا. ہے لمبی لمبی تقریریں کر لینا بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں. بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا. جی بہت آسان ہے بچنا, لیکن رسول اللہ نے جو کہا کر کے دکھایا, کر کے دکھایا سب کچھ. حضور کی زندگی سامنے ہے, آپ کی نمازیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے, فجر کا وقت تھا. اس وقت عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت عام طور پر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لمبی قرات کر رہے تھے. ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بریک لگایا اور وہیں پر جلدی سے رکوع کیا, سجدہ کیا, سلام پھیر دیا. حیرت میں لوگ. پھر خود حضور نے بتایا مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے گئی تھی, وہ ماں تڑپ رہی ہوگی, نماز میں تھی, نیت باندھے, اس کا نماز میں جی نہیں لگے گا اپنے بچے کے رونے کی آواز سن کر, اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی. یہ آپ سمجھے, اسی لیے حکم ہے کہ نماز میں جو قوم میں سب سے ضعیف آدمی, کمزور آدمی ہو, اس کی رعایت کر کے نماز پڑھاؤ. اپنے فن کا مظاہرہ نہ کرو کہ ہم بہت بڑے قاری ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, یہ نہ دکھاؤ. تو قرات ہر چیز کے آداب ہیں. سیکھے بغیر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہی ہوگا, یہی ہوگا. پھر اب اٹھائے شٹائے. اس لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کو سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے چاہیے کہ سب طرح کی صورتیں, طوال مفصل کی بھی کچھ صورتیں, اوساط مفصل کی بھی کچھ صورتیں, قصار مفصل کی بھی کچھ صورتیں یاد ہوں, تاکہ آپ سنت کے مطابق نمازیں ادا کر سکیں. یہ ایک بات ہوئی. اب میرا خیال اچھا, ایک آج میں نے آپ کے سامنے فیصلہ کیا, سوچا کہ سب سے پہلے جو سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ, وہاں سے بات شروع کی جائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے الم تری کیف سے, اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے. اور یہ قید رہے گی کہ جو صورت ہوگی وہ پہلے سے بتا دی جائے گی, اور اگلے ہفتے وہ سنیں گے ہم. بھائی کچھ آپ کریے, کچھ ہم کریں. ہے بات. تو الم تری کیف تو سب کو یاد ہوں گی, جاوید صاحب کو بھی, سمجھے آپ. لیکن اب ہم ان کو ابس اللہ بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ. سمجھا. کچھ تو ہونا چاہیے نا فائدہ, تب تو مزہ ہے. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ, اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں اس کے 70 نام ہیں. تفسیر کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں اس کے نام 70 نام. ان ناموں میں سے ایک نام اس کا سورہ شفا بھی ہے. دنیا کا کوئی مرض ہو, اگر عقیدے اعتقاد کے ساتھ, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ سمجھ لیجئے, اللہ میاں آپ کو امتحان دینے کے لیے تیار نہیں کہ دیکھیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. وہ دیکھیں والی بات آئی تو بالکل نہیں ہوگا. یقین ہو اللہ کا کلام ہے, ہوگا فائدہ, یہ اعتقاد ہو. بھائی مومن ہو, ایمان والے ہو, کوئی میری بات ہے, میں اللہ کے کلام کا حوالہ دے رہا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب گئے طلاقیں ٹھوک کے. یہ ہوتا ہے نا تھوک میں طلاق دیتے ہیں لوگ, 3 ناٹ 3 سے کم پہ تو رکتے ہی نہیں, سمجھے آپ. اور اس کے بعد 2 ہی گھنٹے میں ہوش آ جاتا ہے, اب روتے پھر رہے ہیں, سمجھے آپ.
تو اب ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں. ایسا ہی واقعہ حضرت مولانا آصف علی صاحب تھانوی کے ساتھ پیش آیا. وہ اپنے طلاق ولاق دے کے ان کے پاس پہنچے، بھائی اب کوئی گنجائش نہیں، وہ کوئی راستہ کچھ راستہ کوئی. ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ. ہاں وہ چوک میں ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے بیٹے تھے، وہ نام وام نہیں لوں گا. بہرحال وہ آئے تھے میرے پاس اپنی بیوی کو طلاق دے کر، اور جیب میں وہ روپیہ رکھے تو بار بار ایسے اشارہ کر رہے تھے کہ مطلب کوئی لے دے کے کام چل جائے تو بڑھیا رہے گا. سمجھا؟ تو بہرحال خیر، تو حضرت کے پاس پہنچے، حضرت تھانوی کے پاس. تو جب بار بار ان کا حضرت کوئی راستہ، تو حضرت نے ایک بہت نپی تلی بات کرتے تھے ہمارے بڑے. فرمایا کہ آپ کو میرے سلسلے میں غلط فہمی ہو گئی. میں مسائل بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں. میں مسائل بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں، اس لیے میرے سلسلے میں آپ کو غلط فہمی ہو گئی. میرے سلسلے میں آپ کو غلط فہمی ہو گئی. مسائل بنانا ان کا کام ہے، قانون بنانے والے وہ ہیں. جس طرح ایک وکیل، آپ مقدمے میں اپنے وکیل کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وکیل نے پڑھا ہے قانون کی کتاب، تو اس کو معلوم ہے کہ آپ کا کیس کس دفعہ میں، کس قانون کی کس دفعہ کے تحت آپ کا آتا ہے اور کس طرح آپ جیت سکتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم، تو اس لیے آپ نے وکیل کیا. ایسے ہی عالم ہے، بھئی قرآن ہے، قرآن میں مسائل ہیں، اب آپ کو نہیں معلوم، آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے تفسیر پڑھی نہیں، آپ علم نہیں آپ کو. ایک عالم کو معلوم ہے تو وہ بنا نہیں پائے گا، جو بتا دے گا. چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو جو معلوم ہے بتا دے گا. یہ والی بات. تو اس لیے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سنگین ترین حالات میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا ہے، فوراً فائدہ ہوا. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم، بہت پرانی بات ہو گئی، کم سے کم 40 برس پہلے کی بات ہوگی، ہزاری باغ کا ایک طالب علم تھا، اس کا نام منہاج تھا. بہت بڑا مولانا ہوا وہ بعد میں. اب تو خیر ہمارا کوئی رابطہ نہیں. بہت بڑی شخصیت ان کی بنی مولانا منہاج. تو ان کا معاملہ تھا، طالب علم تھے، وہ مدرسے میں پڑھتے تھے. تو میں سبق پڑھایا، وہ میں نے دیکھا، میرے سامنے سے مسجد تھی، وہ پرانی جگہ پر مدرسہ تھا جو ہمارا گھر ہے جہاں ہمارا آبائی، وہاں پر. تو میں نے دیکھا، میں سامنے ہی تھا، تو میں دیکھا کہ لڑکے بھاگ بھاگ کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو سبق ختم ہونے میں نے پوچھا لڑکوں سے، کیا ہے دیکھو ذرا، کیوں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں؟ تو ایک لڑکے نے آ کے بتایا کہ وہ منہاج کی بہت شدید درد اٹھا پیٹ میں، وہ بالکل بے حال ہے. لڑکے اس کے پاس گئے. خیر میں جلدی سے نکل کے بغل میں مسجد تھی، مسجد گیا. تو اس کا حال یہ تھا کہ چھوٹا ہی لڑکا تھا، کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 15-16 سال کا رہا ہوگا، 14-15 سال 16 سال کا تو رہا ہی ہوگا. تو حال اس کا یہ تھا کہ بالکل 4 لڑکے اس کو پکڑے ہوئے تھے، وہ اچھل رہا تھا، وہ ہاپے میں نہیں. تو میں نے لڑکوں سے کہا کہ اس کو پکڑو، پکڑ کے اس کو سیدھا کرو، زمین میں لٹاؤ اس کو پکڑ کے. اور مضبوط قسم کے 4 جوان ہم نے مسلط کیے، پیر ہاتھ اس کے. میں نے کہا پکڑو، اور میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور سورہ فاتحہ پڑھی. آپ یقین مانیے، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایسا لگا جیسے بس پھونکنا تھا، ختم سب بالکل. 3 مرتبہ میں نے پڑھ کے دم کیا سورہ فاتحہ، اول آخر درود شریف، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے. پیٹھی میں درد تھا. اب وہ ایک دم سے گھبرا کر کے، اب میں استاد تھا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو ہم نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹوپی. مطلب ہمارے سامنے ننگے سر کیسے رہے؟ ٹوپی تلاش کر رہا ہے. لڑکوں نے اس کی ٹوپی دی. میں نے کہا کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا تم کو؟
پتہ نہیں، یہ میری آپ بیتی ہے، مگر وہی بات ہے کہ یقین ہو، آپ بچھو ڈنک مار دے فوراً اس جگہ پر جو طریقہ ہے باندھ دیجئے، کاٹ دیجئے، زہر نکال اور پڑھ کے دم کر دیجئے، فوراً اثر ختم، فوراً اثر ختم۔ کیسا ہی سنگین مریض ہو، سورہ فاتحہ پڑھیے، پڑھ کے دم کیجئے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو، ضرور، مگر اعتقاد ہو۔ یہ نہیں کہ دیکھیں مولانا نے بتایا تھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مولانا کے باپ کی چیز تھوڑی ہوگا، کیسے نہیں، بس اتنا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے بتا دیا، آج سے معلوم ہو گیا، لیکن ہے اللہ کا کلام، سارا کمال ان کا ہے۔ اب اس سورت کو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں ہے کیا؟ 3 مضمون ہیں، جس کو آپ لوگ ایڈریس کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے مولویانہ زبان میں سپاس نامہ کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی مہمان آتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں مدرسہ ہے، کوئی بڑے لوگ آتے ہیں، علماء اور بڑے لوگ، تو ان کی خدمت میں ایک سپاس نامہ ہم لوگ پیش کیا، ایک پرانا دستور تھا، آج بھی چل رہا ہے، وہ پیش کیا جاتا ہے ان کی خدمت میں، ان کا اعتراف کرنے کے لیے ان کو پیش کیا، ان کو سجا کے فریم کرا کے دیا جاتا ہے۔ اس میں 3 مضمون ہوتے ہیں سپاس نامے کے۔ پہلا مضمون آپ کیا ہیں، اس میں ان کی تعریف ہوتی، ان کے فضائل، ان کے آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ دوسرا مضمون یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں۔ بھئی کوئی منسٹر آیا آپ کے یہاں، اب آدم خان میرے یہاں پہنچے اپنے دور عروج میں، سمجھے آپ، ہمارے اساتذہ میں سے ایک صاحب نے اب کل آنا ہے، جلسہ ہے، اور ان سے وعدہ اب آنے والے، ایک استاد نے ہمارے کہا کہ ارے اتنے طاقتور وزیر آ رہے ہیں، کچھ آپ کام ان سے لیجئے۔ میں نے کہا بھئی میرے والد نے منع کیا، مدرسے کے سلسلے میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگنا ہے، بلڈنگ کسی چیز میں۔ ارے ان کا سڑک تو بنوا لیجئے، یہاں آنے کی کوئی سڑک نہیں۔ ہم نے کہا یہ بات صحیح۔ خیر وہ اسی وقت جھٹ پٹ بلایا ٹاؤن ایریا سے ٹھیکیدار کو، انجینئر کو، نپوایا جھکوایا، اور وہ آئے، اور ان سے ہم نے زبانی طور پر بھی کہا، ان کو سپاس نامہ پیش کر دیا، آپ یہ ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، اور ہم آپ سے سڑک چاہتے، سمجھے آپ، ہمارا آپ کا یہ رشتہ ہے۔ ان کھٹ سے اسی جگہ اعلان کر دیا، یہاں سے لے کر وہاں تک وہ ایسی سڑک بنے گی، وہ میں نے تو سی سڑک کہا تو ان کا باحیات بالکل بیکار، ٹائلز لگیں گے، ڈھلائی ہوگی، پھر اس کے بعد ٹائلز لگیں گے، اور پوری لائٹیں سجوا دیا۔ تو یہ ایڈریس، اس کو سپاس نامہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ سپاس نامہ ہے، اللہ کے حضور کیسے فریاد کرو، کیسے مانگو اللہ سے، ہو فقیری کے طلبگار، نہ شاہی مانگو ان سے، ان کا کرم لا متناہی مانگو، اللہ سے وہ مانگو جو اللہ کو پسند آئے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے کیا مضمون ہے۔ شروع کی آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ ایک عالم نہیں ہے، آپ یوں جوڑ لیے، فرشتوں کا عالم، ان کا خبر ہے آپ کو، کہاں رہتے ہیں وہ لوگ، کیا کرتے ہیں وہ لوگ، کہاں ٹھکانا ہے ان کو، فرشتے آپ سن تو رہے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، رہتے کہاں ہیں۔ جنوں کا عالم ہے، کہاں رہتے ہیں جن لوگ، کیا کھاتے ہیں، ان کا ایک الگ دنیا ہے، جانوروں کی الگ دنیا ہے، سمجھا۔ پھر جانوروں میں میں نے پڑھا تھا 30-40 سال پہلے کہ افریقہ کے جنگلوں میں ایک پودا ایسا ہوتا ہے جس کی غذا صرف خون ہے، صرف خون، اور اس مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ ایک فاصلہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے فٹ دوری پر سے کوئی خون والا جانور یا انسان گزر جائے تو وہ کھینچ لیتا اپنی طرف، میگنیٹ لگا ہے اس میں جیسے، اور اس وقت تک کہ اس کو چمٹ جاتا ہے، اس کی شاخیں اس میں، اس وقت تک چھوڑتا نہیں جب تک ایک ایک قطرہ نچوڑ نہیں لیتا خون کا، بے جان ہو کے گر جاتا ہے۔
اور افریقہ کے جنگلوں میں وہ پودا پنپ رہا ہے، کہاں سے خون مل رہا ہے؟ کون جان دینے جا رہا ہے؟ وہ رب العالمین پہنچا رہا ہے اس کی غذا اس کو. جی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بورنگ کرا رہے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہیں، بلڈنگ بنوا رہے ہیں، 2 4 5 10 فٹ گہرائی سے جب آپ نے مٹی نکالی تو سفید سفید چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگتے ہوئے زندہ ملتے. کوئی جاندار آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جو زمین پٹی ہوئی ہے، بالکل دھسی ہوئی ہے، مضبوط فرش بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیڑا زندہ کیسے ہے؟ اس کو آکسیجن کیسے مل رہی ہے؟ یہ ہے کمال. تو وہ رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا. الرحمن الرحیم پہلی صفت، اور رحمان ہے رحیم ہے. اب رحمان اور رحیم کی تفسیر لمبی ہے، مختصراً یہ بتایا گیا کہ رحمان سے مراد دنیا اور رحیم سے مراد آخرت کی کے رحم. مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک. یہ 3 صفتیں اللہ کی بیان کی. آپ کھڑے ہوئے سپاس نامہ پیش کر رہے ہیں، اپنی عرضی اپنی درخواست لگا رہے ہیں رب العالمین کے دربار میں. ہم آپ سے کچھ چاہتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کی تعریف کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. وہی پال رہا ہے، اسی کے خیرات پر سب پل رہے ہیں، اسی کی عطا پر سب کی حیات کا دار و مدار ہے. چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، ہر ایک کی زندگی کا دار و مدار اس کی عطا اور اس کی بخشش پر ہے. سب کو پال رہا ہے، اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اور بدلے کے دن کا یعنی آخرت، جب دنیا کے اعمال کی جزا اور سزا کا دن، اس کا مالک وہ ہے. یہ 3 صفتیں. اب اس کے بعد ہمارا آپ کا کنیکشن کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس اب یہ ہے سارا. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بھائی میرے، بس یہیں پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ہم کھڑے ہو کر کے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا اپنے رب سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اور شامینا صاحب میں جا کر کے سر ٹیک رہے ہو، اجمیر شریف جا کر کے چڑھاوا چڑھا رہے ہو ہیں، اور اپنے ان سے خوش آمدیں کر رہے ہو. نوٹ مل جائیں، پیسہ مل جائے، فلانے منتری جی کہہ رہے ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی پوجا کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کی پوجا کر رہے ہو، نہ جانے کہاں کہاں سر جھکا رہے ہو، نہ جانے کہاں کہاں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہو. جھوٹے ہو کہ نہیں؟ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے علاوہ کسی کو ہم جانتے ہی نہیں. تو ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہیں. اب آپ کے حوالے چاہے ماریے چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیے. حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، دہکتی ہوئی آگ، آ گیا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم میرے ہاتھ میں اللہ نے ہوا دی ہے، بولیے کیا مدد کروں. ابراہیم نے سر بھی نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد پانی کا آیا، پہاڑ کا آیا، سب اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. ابراہیم لفٹ بھی نہیں دے رہے. آخر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل آئے، کہا ابراہیم مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں تو آپ کے پاس حاضر باش رہتا ہوں، مجھے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اس وقت آپ کی اس مصیبت کی گھڑی میں. حضرت ابراہیم نے جبریل کو منہ لگایا اور کیا کہا؟ ان سے کچھ مانگا نہیں. کیا کہا؟ اما الیک فلا، تم سے کچھ نہیں کہنا. جن کے لیے ہو رہا وہ دیکھ نہیں رہے. بچانا ہے بچائیں، جلانا ہے جلا دیں. بچانا ہے بچا لیں، جلانا ہے جلا دیں، انہی کے لیے ہے. پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قلنا، ہم نے کہا ڈائریکٹ آگ سے
جبریل سے نہیں کہلوایا، میکائیل سے نہیں کہلوایا، اسرائیل، آگ سے ہم نے مخاطب ہو کر کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ، آگ ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ. ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا. یہ غیرت. تو جب تم یہ بات پیدا کرو گے تب تمہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہو گیا رشتہ. اب مانگ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے. ہم نہیں سمجھ سکتے صحیح کیا. آج بھائی طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں. ایک عام آدمی کیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علم والے پریشان ہیں. ایک سے ایک طریقے ہیں، ایک سے ایک اسٹائل ہیں، سب قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. قرآنی اللہ تعالیٰ خود قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی وہ قرآن ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور جس سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے. تو قرآن کا استدلال کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مطلب کی بات ثابت کر رہے ہیں. اب اس کی میں کس کو اختیار کریں؟ اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے. اللہ ہم کو آپ وہ دکھا دیجئے، ہم کو چلا دیجئے. ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہم اپنے علم کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے آپ کے سیدھے راستے کو نہیں پا سکتے ہیں. اس لیے آپ ہدایت دے دیجئے. کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. امام بیضاوی، صاحب بیضاوی لکھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں اے صراط ابی بکر و عمر، یعنی سیدھا راستہ کون؟ ابو بکر و عمر کا راستہ. اس راستے پر ہم کو چلا دیجئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، یا ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، گمراہوں کے راستے سے آپ کا جن پر غضب نازل ہوا. مفسرین نے لکھا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں. اللہ ان کے راستوں سے ہم کو بچائیے. یہ ہے اس کی مختصر تفسیر جو آج پہلے دن شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کر لیجئے رب العزت قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کی قدردانی کی بھی توفیق عطا کر دیجئے، اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.